پکے رہیں تو ہوگا کیا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. بیمار ہوتے ہیں ایسے لوگ تو فرشتے پوچھنے آتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہیں تو فرشتے راستہ بتاتے ہیں، دکھوں میں کام آتے ہیں، مصیبتوں میں کام آتے ہیں، پریشانیوں میں کام آتے ہیں ایسے لوگ. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور فرشتے کہتے ہیں خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبری انہیں سناتے ہیں. یہ استقامت ہے. استقامت کا پتہ چلتا ہے بہت بڑی خوشحالی میں یا غربت میں. امارت ہو یا غربت ہو، امیر ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کیا خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے یا دنیا پر ہی امارت پر ہی رٹو ہو گیا ہے اور وہی سارا کچھ نے سمجھ رکھا ہے. غریب ہوگا تو کیا یہ غربت پر میری طرف نگاہ کرتا ہے، یہ لوگوں کے دامنوں کو دیکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ. شاہ جہان دلی میں اس نے تخت بنایا، 9 کروڑ روپیہ لگا تخت پر، اور تخت نشینی کی رسم ادا ہونے لگی. ہندوستان میں دعوت ہوگی کہ شاہ جہاں فلاں تاریخ کو تخت پر بیٹھے گا، اور تخت کا چرچا تھا کہ 9 کروڑ اس وقت کا بہت بڑی دولت سے بنا. یہ تخت پر آیا، بیٹھا، بیٹھنے کے ساتھ ہی اس نے 2 نفل پڑھے. تخت نشینے کے ساتھ ہی 2 نفل پڑھے. لوگ حیران تھے کہ ایسی تقریبات میں تو باجے گاجے ہوتے ہیں، ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں، لغویات ہوتی ہیں، آتش بازی ہوتی ہے، اور یہ عجیب قصہ ہے کہ یہ نماز پڑھنے لگ گیا، سجدہ کر، بڑا لمبا سجدہ کیا. شاہ جہاں کی بات ہے، بہت لمبا سجدہ کیا. فارغ ہوئے، لوگوں نے پوچھا بادشاہ سلامت، یہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل دنیا سے الگ ہی آپ نے کام کیا ہے. کوئی یہاں جشن نہیں منایا گیا، کوئی خوشی نہیں کی گئی، آپ نے نماز پڑھی ہے. تو شاہ جہان کہتے ہیں بات یہ ہے، میرا تخت یہ ہندوستان کا بہت بڑا تخت ہے. ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، دنیا کا ایک بڑا عظیم ملک ہے ہندوستان. اس میں تخت نشینی کر رہا ہوں. فرعون بھی تخت پر بیٹھا تھا، اس کے پاس مصر کی حکومت تھی، اور مصر اس کے مقابلہ میں چھوٹا سا ملک ہے. اس کا تخت بھی چھوٹا سا ہی تھا، اس کے پیسے بھی تھوڑے ہی لگے تھے. میرا تخت بھی بڑا ہے، میرے پیسے بھی بڑے لگے ہیں، میرا ملک بھی بڑا ہے، مگر میں فرق کرنا چاہتا ہوں. فرعون نے تخت پر بیٹھتے یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، لوگوں میں تمہارا بڑا رب ہوں. اس نے ظالم نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا. ملک چھوٹا ہے، تخت چھوٹا ہے، پیسے تھوڑے لگے ہیں، اس نے یہ تکبر کیا تھا. میں سجدہ کر کے اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی. میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میرے اللہ، میرا رب سب سے بڑا ہے، پاک ہے، سب سے بڑا رب. یہ استقامت یعنی خوشی میں، موج میں، جب لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا ہو پھر میں سر مسجود ہوں. یہ بھی ایک استقامت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ بھی استقامت ہے. اور یہی شاہ جہان تھے. دوسری بات، یہی بادشاہ ہے. دلی کی مسجد بہت بڑی مسجد ہے،
بہت بڑی مسجد ہے، مجھے دیکھنے کا اتفاق کئی مرتبہ ہوا۔ اس مسجد کا افتتاح ہونے لگا، بن گئی، افتتاح کرنا تھا۔ جیسے مساجد کی تقریبات ہوتی ہیں، افتتاح کی تقریبات ہوتی ہیں، اور کروڑوں روپے اس مسجد پر خرچ ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کی بہت بڑی عبادت گاہ ہے، ہندوستان سے لوگ کھچا کھچا ہے کہ مسجد کا، جامع مسجد کا افتتاح ہے۔ شاہ جہان نے کہا اس کا افتتاح وہ کرے جس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، فیتا وہ کاٹے، قدم وہ رکھے، دروازہ وہ کھولے جس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ لوگ حیران تھے، اس میں علماء بھی تھے، مشائخ بھی تھے، صوفیاء بھی تھے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یہ دینداری کی بات ہے، ایمانداری کا مسئلہ ہے، جس کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو وہ کھولے۔ جب وقت گزر گیا کوئی سامنے نہ آیا تو پھر کہا اللہ کا شکر ہے کہ میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، میں ہی افتتاح کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور پھر استقامت کے وہ پہلو بھی آپ کے سامنے ہیں۔ بلال کو امیہ مار مار کر مدہوش کر دیتے ہیں، بے ہوش کر دیتے ہیں، مگر عہد کر لی ہے کہ خدا ایک ہے، اس پر پکے ہیں۔ عہد کر لی ہے کہ رسول میرے رسول، محمد میرے رسول ہے، اس پر پکے ہیں۔ سختی کی کوئی کمی نہیں، ظلم کی کوئی کمی نہیں۔ صدیق اکبر نے جب یہ ظلم دیکھا تو امیہ سے کہا کہ کتنے پیسے لینے ہیں غلام کے، ڈبل ٹربل قیمت دے دی، اور بلال کو آزاد کرا لیا۔ آزاد کروا کے دونوں دربار مصطفیٰ میں آ گئے، صدیق بھی بلال بھی، اور عرض کرتے ہیں گفت ما دو بندگان کوئے تو، صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گفت ما دو بندگان کوئے تو، حضور ہم دونوں تیرے کوچے کے غلام ہیں۔ کردمش آزاد ہم بر روئے تو، یا رسول اللہ میں نے بلال کو خریدا ہے اور ہم دونوں تیرے نوکر ہیں، غلام ہیں، میں بلال کو آزاد کر رہا ہوں۔ یہ پتہ چلتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ ثابت قدمی کا۔ حضرت سمیہ خاتون ہے، یہ صرف ثابت قدمی میں مردوں کا حصہ نہیں، صحابیات کا بہت بڑا حصہ ہے کہ دین پر وہ کس قدر ثابت قدم رہی ہیں۔ انہیں مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، لہولہان کیا گیا ہے، مگر فرماتی ہیں کہ میرا خدا ایک ہے، میرے ایمان رسول پر میرا ایمان ہے اور وہی میرے رسول ہیں۔ اونٹوں کے دونوں اونٹوں کے الگ الگ دونوں ٹانگوں، ایک ٹانگ کو ایک اونٹ سے باندھ دیا جاتا ہے، ایک ٹانگ کو دوسرے اونٹ کی ٹانگ سے باندھ دیا جاتا ہے، اور پھر اونٹوں کو مختلف سمتوں میں ہانکا جاتا ہے۔ اندازہ کر لیں کہ کیا صورت ہوگی، مگر وہ الفاظ تھے کہ خدا میرا ایک ہے، مصطفیٰ میرے رسول ہے۔ یہ آیت اس لیے یاد آئی استقامت کی کہ میں نے آپ نے اپنی بساط کے مطابق سحری کے وقت، افطاری کے وقت توبہ اور استغفار کی ہے۔ اب مجھے آپ کو اس اللہ سے کیے ہوئے عہد پر پکا رہنا چاہیے۔ خدا ذوالجلال ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے اور موت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ ایک بات، پرسوں اتوار کو اس سال جو حج پر جا رہے ہیں دوست، خوش نصیب لوگ، کئی سالوں سے 24-25 سال سے حج تربیتی کورس یہاں مسجد میں ہوتا ہے، مجھے بھی اس سے شوق ہے، ٹھرک ہے، لگن ہے، وہ پرسوں ہے۔ آپ میں حج پر جانے والے دوست ہوں تو ان سے درخواست ہے کہ وہ شامل ہوں۔ آپ کے کوئی عزیز جانے والے ہیں تو انہیں یہ پیغام دے دیں، انہیں حج کی رہنمائی حج کتاب جو لکھی ہے میں نے وہ بھی تقسیم کریں گے، اور ان کا کچھ سوال ہوں گے تو ان کے جوابات بھی ہوں گے۔ حج تربیتی کورس پرسوں اتوار کو صبح 9 بجے اس مسجد میں۔